کہ عدل ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھ دینا، یا محل وقوع کے مطابق اس جگہ کو اس چیز کو اس جگہ پہ رکھ دینا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں گے تو یہ کائنات جو ہے یہ بھی نظام عدل پر قائم ہے۔ یہ نظام عدل ہے کہ سورج روشن ہے، گرم ہے، تپش ہے، اس میں روشنی ہے، چمکدار ہے، اور چاند روشن ہے، چمکدار ہے، لیکن ٹھنڈا ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر، یعنی اگر انصاف ہوتا تو دونوں میں ایک جیسی گرمی ہوتی، دونوں میں ایک جیسی تپش ہوتی، دونوں میں ایک جیسی حرارت ہوتی، تو پھر جینا دشوار ہوتا۔ لیکن جس کا حق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کا حق دیا۔ سورج کو تپش حق تھی تو اس کو حق دیا، چاند کے لیے روشنی اور اس کا ٹھنڈا ہونا حق تھا تو اس کو وہ حق دیا۔ اس سے یہ ہماری زمین رات کو ٹھنڈی اور دن کو روشن ہوئی۔ دن اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام عدل سے قائم کیا، رات کو اندھیرا دیا اور دن کو روشنی دی۔ اگر دونوں کے ساتھ انصاف ہوتا تو پھر بھی یہاں جینا ممکن نہ ہوتا۔ اس لیے اب آپ کو یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ کائنات کا نظام اگر عدل پر ہے تو عدل ہماری زندگی میں اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم بھی اپنی زندگی کو جو ہمیں شریعت چاہتی ہے، جو ہمارا مزاج اسلام چاہتا ہے، وہ ہم اس طرح سے نہیں کر سکیں گے۔ عدل پر اگر بندہ رہے گا، حقدار کو حق دیتا رہے گا، تو وہ تو ہوا عادل، اور جس کا حق نہیں دیا، حق چھین لیا، غصب کر لیا، کسی کو پکڑ دکڑ، تو یہ چیزیں کس کے زمرے میں آئیں گی؟ یہ ظلم کے زمرے میں آئیں گی۔ تو اس لیے گرامی قدر احباب، عدل کا جو متضاد ہوا وہ ظلم ہوا۔ اور جب ہم دیکھیں گے اب اس اصطلاح کو کہ جہاں عدل کا تقاضا تھا، جس کا حق جہاں تھا وہ دیا تو ہم نے عدل کیا اور عادل ٹھہرے، اور جہاں ہم نے جس کا حق تھا وہ نہ دیا تو ہم نے ظلم کیا اور غاصب ٹھہرے۔ یہ اتنی وسیع اصطلاح ہے کہ جب ہم اس عدل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ غور فرمائیں کہ سجدہ کرنا کس کا حق تھا؟ سجدہ کس کو کرنا حق تھا؟ سجدہ صرف اللہ کو کرنا حق تھا۔ اور جب اس انسان نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف سجدہ کیا تو اس کو ان الشرک لظلم عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ جب اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے تو پھر اس کے بدلے میں بھی ہم ظالم ٹھہرائے۔ اور قرآن مجید برہان رشید کا جب آپ غور سے مطالعہ فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کفار و مشرکین و منافقین کو ظالم کہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے جو شریعت اسلامی اور شریعت مطہرہ کے جو حقوق تھے وہ پورے نہیں کیے، اور جو دین اسلام کے باغی ہوں گے، جو شریعت مطہرہ کے باغی ہوں گے، وہ عادل نہیں کہلائیں گے، وہ ظالم ہی کہلائیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ توحید کے ساتھ، توحید اور وحدانیت کے ساتھ اگر وہ حقوق پورے نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے منصب رسالت کے ساتھ دغا کیا تو وہ بھی ظالم ہے۔ جس نے اطاعت الہی کے ساتھ اگر اطاعت الہی والا حق اللہ کو نہیں دیا تو وہ بھی ظالم ہے، اور اسی طرح سے اگر اطاعت رسول کے ساتھ اگر حق ادا نہیں کیا تو وہ بھی ظالم ہے۔ لہٰذا اور اسی طرح سے اسی اطاعت پر اگر بات چلی ہے تو پھر اولو الامر بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اگر کسی نے، اور اولو الامر جو دین اسلام کا دائی ہو، جو قرآن و سنت کا، جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جس کے احکامات قرآن و سنت کے مطابق، اس کی اطاعت بھی اسی طرح سے ہوگی۔ اور جب ہم نے اس کی اطاعت نہیں کی تو پھر ہم نے ظلم کیا۔ اور جب اولو الامر وہ ظالم بن جائے، جب وہ عوام کے حقوق عوام کو نہ دے تو پھر وہ بھی ظالم ہے۔ گرامی قدر احباب، جب ہم کسی بھی چیز کو اس کے حق سے دور کرتے چلے جائیں گے، اس کا حق اس کو نہیں دیں گے، تو ہم عدل سے دور ہوتے جائیں گے، اور معاشرہ کیا بنے گا؟ معاشرہ ظالم معاشرہ بنے گا، ظلم کا معاشرہ بنے گا۔ گرامی قدر احباب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا حق یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کی تو ہم ظالم۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی افضل ترین، اور نبوت اور رسالت کو کائنات کی افضل ترین جماعت سمجھی جائے، اور اگر ہم نے یہ حقوق کسی دوسرے کو دیے تو ہم نے ظلم کیا۔ اسی طرح سے جب آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں، اپنے گرد و پیش میں اگر آپ دیکھتے ہیں
ग्रामी कदर अहबाब, अगर हमने अपने वालिदैन के साथ एहसान नहीं किया, वालिदैन के हकूक अदा नहीं किए, तो हमने जुल्म किया। अगर हमने औलाद के हकूक पूरे नहीं किए तो हमने जुल्म किया। अगर हमने अपने बहन भाइयों को हकूक नहीं दिए, भाई को भाई वाला हक, बहन को बहन वाला हक नहीं दिया, तो हमने जुल्म किया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अदल का हुक्म देता है। एदिलू व अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो, यह तकवा के ज्यादा करीब है। अगर कोई चाहता है कि वो मुत्तकी बन जाए, कोई परहेजगार बनना चाहता है, हम में से हर कोई ज़ाहिरी बातें चाहेगा कि मैं मुत्तकी हूं, मैं बड़ा नमाज पढ़ने वाला हूं, मैं बड़ा फला हूं, तो असल में तकवा कहां से आ रहा है? असल में तकवा अदल से आ रहा है। असल में परहेजगारी अदल से आ रही है। नमाज में भी, नमाज है तो नमाज का वक्त मुतय्यन है, 24 आवर के लिए नहीं है। रोजे हैं तो उसके लिए वक्त मुतय्यन है, पूरा साल के लिए नहीं। ज़कात है तो उसकी मिकदार मुतय्यन है, उसका वक्त मुतय्यन है। हज है तो उसके अय्याम मुकर्रर हैं, उसका वक्त मुकर्रर है, पूरी जिंदगी के लिए नहीं है। ग्रामी कदर अहबाब, इसमें इशारा क्या है? इशारा इसमें यह है कि आप अपनी जिंदगी में अदल को दाखिल कर लें। हम अपनी जिंदगी में अदल को दाखिल कर लें। जिसके जो जिस्म का हक है उसको दीजिए, इसको आराम चाहिए आराम दीजिए, इसको सुकून इसका हक, इसको सुकून दीजिए। रिज्क कमाने के लिए, रिज्क के लिए उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो उसका हक दीजिए। औलाद की तरबियत है तो हक दीजिए, वालिदैन का एहतराम है तो हक दीजिए। अगर हमने अपने हकूक पूरे किए, हमने अगर ये मामलात सही किए, तो ग्रामी कदर अहबाब यकीनन हमारा माशरा एक आदिल माशरा होगा। और अहबाब ज़ी वक़ार, अगर अदल नहीं होगा तो फिर जुल्म होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें हमेशा अदलो इंसाफ के साथ हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।